اچھا جی چلیں ان کے آنے تک اگرچہ میں اشعار تو سنایا نہیں کرتی لیکن بہرحال آج پہلے تو میں نے I was telling them کہ we will revisit the previous lecture because I gave half an hour to the students to indulge freely in self-discussion. I don't know whether it was fruitful for them or not. اچھا جی تو پہلے تو ایک ربائی آپ لوگوں کی نظر جو کہ اس ٹاپک سے تعلق رکھتی ہے جو آج کے لیکچر کا ہے before revisiting the previous lecture however لیکن کیونکہ ابھی لوگ نہیں آئے تو ربائی سنا دیتے ہیں. کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر کبھی دریا کے سینے میں اتر کر کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر کبھی دریا کے سینے میں اتر کر کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر مثل موج ابھر کر کبھی دریا کے سینے میں اتر کر خوبصورت ہے. کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر کر. یہ فوش تر نہیں ہے فاش تر ہے. یہ ان کو میں کل لکھا رہی تھی آپ کچھ ڈگمگا ارمغان اعجاز ارمغان اعجاز آج ارمغان اعجاز نہیں آتے ٹھیک ہے اور خصوصاً میری آواز تو اب بول بول کے ویسے بھی اچھا تو یاد تو وہی کی ہے نا جی دبئی کی بہن میں کیوں نہیں ہوتی یہ تو ادب والے زیادہ بتا سکتے ہیں فلسفے والے تو کوئی اور اس میں سے مطلب نکال سکتے ہیں. وہ ابھی آج لیکچر تو خود ہی پہ ہے نا ہاں نہیں یہ باقاعدہ سیکشن بنا ہوا ہے اور اس سیکشن کا جو مجھے کسی بحر کا نہیں پتا سوائے کراچی کے بحر کا جب وہ بحیرہ عرب کا میں تمام عروج سے ناواقف ہوں. میں بارہا کہہ چکی ہوں منٹو کی طرح کہ وہ اس نے کہا تھا میں ایک نثری آدمی ہوں بھائی مجھے شاعری کا کیا پتا اور میں ایک نثری خاتون ہوں آپ کو پتا لیکن یہ کہ بحر میں کیوں نہیں ہے تو بحر میں تو اتر رہے ہیں نا تو اس لیے پھر بحر میں ہیں. بہرحال یہ خودی کے حوالے سے ہے اور اگر تھوڑا سا کوئی ایک آدھ منٹ میں کوئی اس کی تشریح و تعویل شرح کرنا چاہے تو کر دے اور اس کے بعد پھر ہم اصل موضوعات جو ہیں جو سنجیدہ اور فہمیدہ ہیں ان کی طرف آئیں گے. ضیاء صاحب آپ کر سکیں گے؟ ہاں جی اسی ربائی کے حوالے سے کہ خودی کا کیا تصور اس سے ملتا ہے کیونکہ لوگوں نے تو تمام تصورات افکار اقبال کے شاعری سے بنائے ہیں نا. نثر تو پڑھتا ہی کوئی کام ہے نثر پہ تو آج ہم بات کریں گے نا اصل میں تو ہاں جی جی ضیاء میں نے نہیں اقبال نے کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر جی کبھی دریا کے سینے میں اتر کر جی کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر کر جی مقام اپنی خودی کا فاش تر کر. بس ذرا مختصر سے کر دیں کیونکہ میں نے کافی ٹاپکس آج کور کرنے. ہاں نہیں آپ جو ہے چلیں آخر میں پھر تو بات کھولی جائے گی پھر تو فاش ہو جائے گی. میں اس وقت کہہ رہی تھی کہ اصل میں اکثر لوگوں نے تو اقبال کے اشعار پڑھ کے اس کے افکار کو سمجھنے کی کوشش کی
تو اس لیے میں نے یہ ایکسرسائز کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بھئی آپ کو کیا تصور اس سے بنتا ہے خودی کا. میڈم آپ نے پیچھے پر نا وہ بتایا تھا کہ جو صوفیانہ فلسفہ ہے نا اس میں 2 اقسام ہیں یا 2 طریقے ہیں. جی ایک ایکسٹرنلزم یا فارملزم ہے اچھا جو خارجی پہلو کی طرف توجہ ہوتی ہے, جی اور ایک ہوتی ہے انٹرنلزم جو کہ اسپرچولزم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو میرا خیال انہوں نے دونوں ایسپیکٹس کی طرف توجہ دلائی ہے. اچھا کبھی آپ بہر نکل کر ایکسٹرنلی اپنے آپ کو آفاق یا جو بھی مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے جی اپنی خودی کو تلاش کیجیے, اور کبھی انٹرنلزم شہر کے بیچ میں جی عمیق ترین حصہ ہے اس کے اوپر معنی ہیں جو اس کے گہرے ہیں. ان پہ بھی غور و فکر کر کے آپ اپنی اسپرچولزم کو سامنے لے کے آئیے. جی تو اس طریقے سے آپ کی خودی جو ہے وہ زیادہ ایویڈنٹلی یا مینیفیسٹلی سامنے جی مجھے تو یہ تھوڑی نہیں بالکل دریا جو ہے اس میٹافر اس نے سیلف کے بھی خارج کرنا صحیح کہ دریا سے مسلم موج اترنا اور پھر اسی کے اندر اترنا بھی جو ایکسٹرنلائز اور انٹرنلائز کرنے کا جو ہے, اور کبھی ساحل سے گزر کر تو اس کے ساتھ انوائرمنٹ جو ہے جو آپ کو ماحول ہے وغیرہ, تو مطلب ہر طرح کا ایکسپیرئنس جو ہے اس سے گزر کر خود ہی جو ہے اس کی نمو ہوتی ہے. صحیح ہے جی. تو اب چلتے ہیں جی ٹورڈز دا اومیشن وچ آئی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جب ہم بات کر رہے تھے ڈیورنگ دا لاسٹ لیکچر کہ اقبال از رادر reluctant and hesitant to accept Sufism in its totality. At least he is not ready to accept some of the schools of Sufism اور مسلک جنہیں ہم کہتے ہیں, جیسے یہاں سلسلے, جیسے یہاں پہ سلسلہ نقش بندیہ وغیرہ وغیرہ ہیں. تو why he was so reluctant, and we did discuss one or two causes of his reluctance or hesitation. But there was then half an hour when I was just basking in the sun of the discussion, sunshine of the discussion of my students, and I didn't discuss the philosophical cause which really forced Iqbal not to accept certain elements of Sufism and certain maslaks and certain schools, and that is that according to him, in his own words, that is, he has mentioned it in his English writings, that elements of Platonism and New Platonism entered into these maslaks, and Iqbal was totally against Greek philosophy. Not totally, but he was against Greek philosophy. If you have read my book, which is displayed outside, Muslim Fikr Ka Irtiqa, I have discussed it in detail in one of the chapters, that what was his relationship to Greek philosophical tradition. Now, he was not in favor of the Greek philosophical tradition. According to him, it leads to certain conclusions which are not only against his philosophy but also against the spirit of Islam. Now, the elements which entered into Muslim mysticism and to which Iqbal is objecting is Platonism, یعنی کہ افلاطونیت, and New Platonism.
No Aflatuniyat. अब मेरा ख्याल है आप में से अक्सर लोगों ने अफलातून का नाम तो सुन रखा होगा, बल्कि उसका नाम इतना यहाँ पे मकबूल है कि मेरे हमसाए में कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी कोठी की, तो वो एक मलबा हमारी तरफ फेंक दिया, तो मैंने बाहर निकल के शिकायत की, तो ठेकेदार ने मजदूर भेजे कि भाई इस मलबे को आप परे कर दे। तो वो करते करते एक मजदूर जो है ना वो ज्यादा ही मेरे मलबे को जो है ना वो मेरी तरफ करता जा रहा था बजाय अपनी तरफ करने के। तो मैंने उसको कहा अफलातून ये क्या कर रहा है तू? वो इतना खुश हुआ कि मुझे कहने लगे जी कि आपने तो बहुत मुझे ऊंचा मकाम दे दिया है। तो मैं बड़ी हैरान कि ये है मजदूर, बिल्कुल मजदूर, यानी कि अनपढ़ देहाती किस्म का। तो कहते नहीं जी ये तो बहुत बड़ा, अब मैं वाकई अफलातून अब आपकी तरफ में मलबा फेंकूंगा। मैंने कहा ये शुक्र है कि अफलातून का नाम, लेकिन इट वॉज सरप्राइज टू मी, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अफलातून से वाकिफ नहीं है। वैसे एक हकीम अरस्तू इधर है बागबानपुरे की तरफ, अगर आपने कभी जाना हो तो वो भी बैनर मैंने देखा है। इसका मतलब है कि खुद हमारे देहातों में यूनानी फलसफे की तसव्वुरात और अफकार किसी न किसी शक्ल में अब तक पाए जाते हैं। हालांकि अब हम मगरब की तरफ ज्यादा रुख है ना हमारा, तो हम माइकल जैक्सन को ज्यादा जानते हैं, या हम फिर बिल गेट्स को तो खैर नहीं इतने लोग पहचानते होंगे देहात में, लेकिन इस किस्म के लोगों से हम ज्यादा वाकिफ हैं, या ब्रैड पिट हो गया या कोई इस तरह की मखलूक। तो अरस्तू अफलातून बेचारे तो बहुत पहले मगरब से ताल्लुक उनका था। अच्छा जी, अब ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए डिक्टेट कराऊंगी कि बहुत से लोग हैं जिनका फलसफे से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि हु वाज प्लेटो। उसको पता था, वो तो बड़ा खुश हुआ ना। ये हो सकता है, मुमकिन है कि मेरे किसी यहाँ पे शागिर्द को जो आईटी पढ़ता रहा और जिसका एज ग्रुप बड़ा फर्क होगा, कम से कम उस मजदूर से फर्क ही होगा, तो उसको ना पता हो। नाउ द फाउंडर ऑफ प्लेटोनिज्म इज प्लेटो, डेट ऑफ बर्थ 428 BC, डेथ 348 BC। अफलातून का ताल्लुक एथेंस के उमरा से था। He belonged to an aristocratic family, unlike his teacher Socrates, who was very, very poor. And after the death of Socrates, I think most of the people know the story of Socrates. ये लफ्ज़ भी अमूमन हमारे यहाँ अवाम की सतह पे भी इस्तेमाल होता है। He had to drink poison. He was poisoned to death actually by the government of the day, and because he was criticizing them, and then he refused to run away from the prison, though all his students were very rich, influential young men, and they were ready to make the proper arrangements, but he refused it. He said that that will show that I am a coward and I am a liar. So he is a well-known figure. After his death, Plato, who was in love with his teacher, left Athens for 12 years. Nobody knows where he went, where he traveled. He had a ship of his own because he was very rich. But where he went, nobody knows. After 12 years, he came back to Athens and founded the famous Academy of Athens. And that building is still there in Athens on one of the main roads of Athens. And there he started teaching mathematics, geometry, and some of the basic sciences, जो भी उस ज़माने तक
اس کا علم تھا, and also his philosophy, his own philosophy, not philosophy but his own philosophy, because in 12 years he was not just going here and there for sightseeing, he was thinking, contemplating and speculating and analyzing. And major question, of course, was very close to his heart, that why a person like Socrates, an intellectual, an innocent man in many ways, and a law-abiding citizen, why he was put to death? Why? What was wrong with the state? He was thinking of the state also. And as I told you in the beginning, that every thinker who builds a system of thought, he begins with theory of knowledge, then with ontology, epistemology, ontology, and then he goes on from these. It is called metaphysics together when they are known as metaphysics, which is a misnomer, and then they start thinking of ethics, psychology and politics. And this is what Plato did. Actually, he has laid down the foundation of this format, that we should, if we want to think systematically about life, about individual, about society, about state, about soul, about matter, about any question, we should have a philosophical format. The first epistemology, then ontology, and then psychology and ethics, and then politics. And in Plato's case, we see a very well-knitted, well-connected, consistent system of thought. So, but I will talk only of his metaphysics, because it is his metaphysics which was ticklish for Iqbal, not his ethics or politics. According to the metaphysics of Plato, the ultimate reality is not matter. It is spirit or soul or idea. He called it idea with capital I. کہ تصور جو ہے وہ اصل حقیقت ہے, مادہ اصل حقیقت نہیں ہے, بلکہ مادہ مشکلات پیدا کرتا ہے تصور یا روح یا ذہن کے لیے. So matter is an obstruction according to Plato. For spirit, for soul, for mind. And therefore, in the hierarchy of being, it has a very third-rate status according to Plato. And then he finally came to the conclusion that there are two worlds. One is the perfect world of ideas and ideals, because each idea in the perfect world of Plato is an ideal. مثالی امثال, دنیائے امثال, دنیائے تصورات. ہمارے ذہن میں جو حسن کا تصور ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن پرفیکٹ تصور کہاں ہے افلاطون کے مطابق؟ in the world of ideas. Perfect beauty. What is perfect beauty? اسی لیے جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اگر افلاطون یہاں ہو تو وہ کہے گا بھائی یہ نہیں صحیح جواب دیں گے, اس لیے کہ انہیں پرفیکٹ بیوٹی کا نہیں معلوم. ان کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے, اور مادی دنیا میں جو حسن پایا جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے, کوئی کمی ضرور ہوتی ہے. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں نا جی کہ کوئی بھی جو مس یونیورس بن رہی ہوتی ہے اس میں مجھے 1000 خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہر انسان, چاہے وہ حسین ترین انسان ہو یا نیک ترین انسان ہو یا وہ ذہین ترین انسان ہو, اس میں کہیں نہ کہیں خامی ہوگی. اور اس کی وجہ اکارڈنگ ٹو پلیٹو ایٹ لیسٹ از کہ وہ یہ دنیا جو ہے
یہ محض ایک کاپی ہے، ایک نقل ہے دنیائے تصورات یا دنیائے امثال کی، جو کہ پرفیکٹ ہے اور یہ امپرفیکٹ ہے، کیونکہ کاپی یا نقل تو ظاہر پرفیکٹ نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. وہ ماسٹر کاپی کہاں پہ؟ جی ماسٹر کاپی کہاں ہے؟ Master copy in the world of ideas. According to him, there are two worlds. One is the world of ideas, which is perfect, and the other is the world of material objects, which are the copies or reflections or shadows of the perfect ideas. And this, the conclusion to which we come after studying this sort of philosophy is that this world of material objects is not real. It is an illusion. And this is something which is not acceptable to Iqbal. Because according to Iqbal, this world is very much real. Why? Because it is created by Almighty Allah. And Allah has not created illusions for us. Because in that case we are also illusions. And that is one of the reasons that Hindu Vedanta comes to the conclusion that even the self is an illusion. So how can Iqbal accept it, whose philosophy is that Khudi is the ultimate reality, the self is the ultimate reality, it's not an illusion. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وسط، عالم تمام ہلکا ہے تہمیں خیال. غالب تو زیر اثر تھا جی یونانیوں کے. یہ اسی کی ریفلیکشن ہے جو پیٹو کا آئیڈیا ہے. ہاں جی، نہیں غالب کے ہاں تو آپ کو یونانیوں کے اثرات. یہ یونانی فلسفے کی وہ بعض جو ہے نا وہ امپریشنز ملتے ہیں، وہ ہمارے شعراء کے ہاں فارسی میں بھی ملتے ہیں اور فارسی میں بھی ظاہر ہے وہی مسلمانوں نے بہت کچھ لیا ہے ان سے، لیکن پھر وہ بھی تو سٹیج آتی ہے نا جہاں آپ صرف لیتے نہیں ہیں، کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو صرف قبول نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے بلکہ تنقید بھی کرتے ہیں. جی جی. Socrates جو تھا he was a believer in God and he put forward the In one God. That was his sin. in more than one God perhaps. No. But I refer from the In one God. text of Plato. اس میں وہ کہتا ہے کہ بہت سے خدا ہیں جن میں سے ایک اوریجنل ہے اور وہ جو اچھائی اور برائی ہے وہ نیت کر دی جاتی ہے انسان کے اندر پیدائش کے وقت. جو گروہ کی بات کرتا ہے. جی جی جی. پلاٹو نہیں پلیٹو اس قسم کی نہیں، وہ ریشنلسٹ. ابھی آپ یہ ڈفرینٹ ہے. نہیں، استاد سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ لیا، لیکن پھر نام اسی کا ہوتا ہے جو استاد سے پھر علیحدہ بھی ہوتا ہے کسی مقام سے. اعتزلہ نا کہ یہ ہم سے جدا ہوئے. پھر وہ دیکھیں نا ماں باپ بھی آپ کی پرورش کرتے ہیں اور کتنے پیار سے کرتے ہیں اور آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے کہ وہ آپ کی پیروی شاید کریں. یہ بھی ہوتا ہے، آپ ان سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو شاید آپ اتنا متاثر بھی کر لیں کہ وہ آپ کی پیروی کریں. تو اس لیے ایک تو یہ پلیٹونزم پہ آبجیکشن اقبال کا آپ کے سامنے آ گیا، وہ تو ظاہر ہے قبول نہیں کر سکتا اس چیز کو. اب آتے ہیں نیو پلیٹونزم کی طرف، جس کے بارے میں یہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں. The founder of New Platonism was Plotinus. اگر لکھنے میں کوئی دقت ہو تو مجھے بتائیے، کیونکہ یہ نامانوس الفاظ ہیں. فلاطینوس اب یہ شروع میں عیسائی تھا، وہ افلاطون وغیرہ تو قبل از مسیح دور کے ہیں نا،
یہ جو بانی ہے نو افلاطونیت کا، یہ شروع میں عیسائی تھا، پھر اس نے عیسائیت کو خدا حافظ کہا اور دوبارہ یونانی فلسفے کی طرف آیا اور اپنا فلسفہ جو کسی حد تک مشابہ ہے، کسی حد تک افلاطون کے فلسفے سے، اسی لیے نو افلاطونیت، نیو پلیٹونزم کہا گیا ہے، لیکن اس سے مختلف بھی ہے، وہ ابھی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے مختلف ہے۔ تو اقبال کا خیال ہے کہ جو ہمارے مسلم صوفیاء ہیں انہوں نے کچھ افکار نو افلاطونیت کے بھی لے لیے۔ اب ان کا بانی فلاطینوس جو ہے، اس کے علاوہ اس کے گروپ میں فیلو تھا جو کہ ایک یہودی تھا پہلے، اور پھر اس نے یہودیت کو چھوڑ کے یہ فلسفہ جو ہے اس کو تسلیم کیا اور اس کے بارے میں سوچا۔ اور ایک تھا سکندر افرودوسی، یعنی کہ الیگزینڈر ایفروڈائٹ۔ فردوسی کا تو نہیں کوئی تعلق تھا خانی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو، ریسرچ ہو سکتی ہے اس پہ۔ بہرحال اب پلوٹائنس جو ہے، اکارڈنگ ٹو ہم there are three realities. There are three realities. Number one, God, خدا، جس کو وہ کہتا ہے the one with capital T capital O, the one۔ اور دوسری ریالٹی اکارڈنگ ٹو پلوٹائنس از ریزن، جس کو وہ کہتا ہے ٹیکنیکلی ناؤس۔ اب اس کا کوئی ترجمہ فی الحال اردو میں نہیں ہے، اس لیے ہم ناؤس ہی اردو کی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ یونانی لفظ ہے۔ It means the universal mind. According to it, the universe has a mind of its own. And that mind expresses itself through reason, through rational thinking. اور تیسری ریالٹی جو ہے اکارڈنگ ٹو پلوٹائنس از اسپرٹ اور سول، جو بھی روح یعنی کہ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو ان دا سسٹم آف پلوٹائنس وی سی دا ڈفرنس، fundamental difference between Plato and Plotinus is that according to Plato, God is only the coordinator between idea and matter, between the two worlds, only the coordinator, the contact builder. But in the system of Plotinus, God's status has been risen to the highest one in the hierarchy of ultimate realities. He is at the top and he is the one. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو کیوں اقبال نے رد کیا؟ اکارڈنگ ٹو پلیٹو، میٹر اینڈ آئیڈیا، بٹوین دا ٹو ورلڈس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو اقبال نے کیوں رد کیا؟ یہ تو گاڈ کو اوپر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور ون بھی کہہ رہا ہے ود کیپٹل او، تو یہ کیا بیچارے نے قصور کیا ہے اور کس وجہ سے اس کو اقبال جو ہے is not ready to accept it؟ کیونکہ Plotinus said that God is transcendent. Transcendent کا لفظ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، کوئی ایسا لفظ نہیں کہ، لیکن نہ جانے کس حوالے سے اور کس
सियाको सबाक में ब्यूटी जी ब्यूटी के ट्रांसेंडेंट ब्यूटी हाँ नहीं उर्दू में मावरा कहते हैं ना उर्दू में मावरा कहते हैं। Now God is transcendent according to Plotinus, and the objects of this world and the humans who live in this world cannot have any relationship with God, cannot have any contact with God. Naturally, Iqbal is not ready to accept it, because the very basis of our religion is the belief that there can be a relationship between man and God, and this relationship can be formed through prayer. नमाज दुआ हम किस लिए करते हैं? अगर कोई ऐसा खुदा बैठा है जिसको हमारी खबर ही नहीं, तो फिर कैसे दुआ और कैसी नमाज और बाकी सब बातें बेमानी हो जाती हैं. That's why Iqbal rejects New Platonism and those masliks of or schools of Sufism who believe in these ideas. So this was the omission and the revisit to the previous lecture, and now we come to today's topic, that is, I call it the self. The people, however, call it khudi. अब इसमें बड़ी दिलचस्प आपको बातें कुछ सुनने को मिलेंगी जो कि मैंने खुद ढूंढी हैं, यानी कि शायद वो आपको वैसे नहीं सुनने का मौका मिला होगा कि डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें मैंने सेल्फ के हवाले से, जाहिर है खुदी तो वहाँ नहीं हो सकती, खुदी इज Urdu and Persian word, it's not available in Oxford dictionary. लेकिन मैंने सेल्फ क्योंकि इसका ट्रांसलेशन किया ना, इकबाल ने खुद ईगो किया था, मैंने सेल्फ किया है, उसकी भी वजूहात अभी जाहिर हो जाएंगी. तो डिक्शनरी के मुताबिक सेल्फ जो है वो पर्सन्स और थिंग्स ओन इंडिविजुअलिटी और एसेंस. And I think it comes quite close to Iqbal's connotation of खुदी. यानी इकबाल ने जो खुदी का तसव्वुर या मानी दिया था या तसव्वुर दिया था उसके बहुत करीब आ जाता है अंग्रेजी डिक्शनरी में सेल्फ का जो मतलब है. लेकिन उर्दू डिक्शनरी जो है ना जी, उसमें आप मुझे बताएं कि उर्दू में हम इसका क्या तर्जुमा करते हैं खुदी का? मैं ये कहेंगे ना, अना, जात, नफ्स, शख्सियत, शख्स. अब ये जब हम उर्दू डिक्शनरी की तरफ जाते हैं तो बड़ी दिलचस्प बातें सामने आती हैं और नई बातें भी आती हैं कि मैंने एक लफ्ज के तहत इसको नहीं देखा उर्दू की डिक्शनरीज में. मैंने एक तो अना को जब मैंने देखा डिक्शनरी में तो उसका मतलब तो था मैं. डिक्शनरी जो है लुगत हमारी जो है. अच्छा, दूसरा मैंने जात के उन्वान के तहत देखा तो फिर आप देखें कि बड़ी तब्दीली आ चुकी थी. हालांकि खुदी जो है उसके बारे में हम समझते हैं कि वो उसका ताल्लुक जात से ही है ना, और सेल्फ जो है जो मैंने तर्जुमा किया है वो भी जात ही है असल में. अब जात के मानी लिखे हुए हैं लुगत में हकीकत, असलियत, माहियत, मादा, रूह, बदन, शख्सियत, इज्जत, आबरू, हैसियत, वक़्त, कौम. अब कौम ज़ात दूसरे मानों में हुई ना जी, ज़ात यहाँ मैं तो सेल्फ का कर. अच्छा, यानी इस कदर इन अल्फाज में आप गौर करें कि क्या एतराज़ उठाया जा सकता है इन मुख्तलिफ मानी
پر جو کہ لغت کے مطابق ذات کے ہیں اور شاید استعمال بھی ہوتے ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لوگ کاغذ پینسل جو رکھتے ہیں وہ لکھ لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، انالیسس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ذات کا معنی لغت کے مطابق حقیقت، اصلیت، ماہیت، مادہ، روح، بدن، شخصیت، عزت، آبرو، حیثیت، وقت، قوم۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ ان تمام معنی میں ذات کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اچھا مثلاً کوئی بتائیں محاورہ۔ مثلاً ذات بلند کرنا جو ہے وہ عزت اور اس کے حوالے سے اگر بات کریں مختلف آپ کو پرانے نہیں، آپ کسی کی ذات بلند کر رہے ہیں تو دیٹ مینس یو آر شوئنگ رسپیکٹ ٹو ہز سیلف۔ اس میں پھر نہیں وہ نفس بلند تو بذات نہیں، نفس کا تو ابھی میں پہنچی نفس کی اگر بات کریں نہیں، ذات کے جو ہے ذات، حقیقت، اصلیت، حقیقت انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو ریئلٹی ہو جائے گا نا، ہاں جی، اصلیت جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اور ریئلٹی اس حوالے سے ہوگا کہ ہم جب اگر خالی ذات لکھا ہو نہیں کہ یہ ذات کی نشانیاں ہیں تو پھر وہ ذات عام طور پر انگریزی کو کیپٹل میں لکھتے تھے وہ خدا کی ذات کی طرف اشارہ ہوتا، تو کچھ صوفی ہمارے جو ادب رہا ہے اس میں اس طرح کا نہیں، ذات حقیقت ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اصلیت، حقیقت از ریئلٹی، واٹ از اصلیت؟ ہاں سیپریٹ ہے نا کوئی چیز، بڑی محاورہ ہے نا کہ اس یہ کام کرنے سے اس کی ذات دکھائی دے گی یا اس کی ذات سامنے، وہ تو ہم ہندوستان کی سرزمین جو خاص ذات کا استعمال ہوا تو زیادہ تر پہچان کے حوالے سے ہوا، پہچان کے ایڈجیکٹو استعمال ہوا کہ یہ اس کی پہچان کیا تھی، اس کی اصل جس ریئلٹی آپ نے کہا اس کے اوپر ٹیگ تھا، وہ ٹیگ ٹو پرسنز ریئل سیلف، جو نفس کا بس آپ نے نہیں، نفس تو میں نے کیا ہی نہیں بھائی، لیکن جو سیلف یو آر اینٹیسپیٹنگ سیلف کو ذات کے ساتھ شاید ہم نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ اس کے کئی ترجمے آ رہے ہیں نا آپ کے سامنے، سیلف کے یا خودی کے، یا جو بھی آپ لفظ پکڑ لیں، ایک آدھ پکڑ لیں نا، اسی پہ کنسنٹریٹ کریں تو ساری چیزیں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی۔ اچھا اصلیت جو ہے نا جی، ذات کو سیلف کے معنی میں بس سیلف کے معنی میں زیادہ تر تو کہ میری ذات کو یہ نقصان پہنچا، لیکن فلسفے میں یہ دشواری ہے نا۔ اصلیت جو ہے کوئی اینی بڈی ایلس، ادھر ہمارے ایک بہت پڑھے لکھے صاحب، میں ان کو خاص طور پہ اس لیے بلاتی ہوں کہ ان سے ماحول جو ہے نا اس کے اندر ذرا تھوڑی سی ایک ٹھوس پن پیدا ہوتا ہے۔ جی کوئی آپ کا اس بارے میں رائے؟ جیسے اپنے ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے نا، میرے نزدیک تو ذات سے مراد نفس ہے۔ اچھا چلیں، یہاں ویسے ہم نفس پہ پہنچے نہیں۔ اچھا مجھے پھر بتانے دیں یہی ہے اصلیت جو ہے نا جی، وہ ایک چیز ہے فلسفے میں جس کو پتہ نہیں کہاں جائیں گے، اب یہ نہیں ہمیں پتا، ایک دفعہ سفر پہ چل پڑے نا، گھر سے نکلے ہیں تو جانے کہاں جائیں گے۔ ایک چیز ہے ایسنس اور ایگزسٹنس، ہاں جی، تو اصلیت جو ہے نا وہ فلسفے کی دنیا میں ان معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کو اگر میں ہندی میں کر دوں تو سخت بھی ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی، ہاں میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ پھر اور شخص آنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حقیقت کے بعد اصلیت آیا نا، آپ اس پہ غور کریں۔ حقیقت، the reality is also a philosophical term، تو اصلیت is also a philosophical term۔ اور آپ نے ابھی انگلش کا نہیں سنا، میرا خیال بھول گئے ہیں کہ persons
اور تھنگس اون انڈیویجویلٹی اور ایسنس. ایسنس جو ہے وہ اصلیت ہے. جی جی اچھا تو اس کو ہم اس رنگ میں بھی نہ دیں گے. جی اٹس اے اسٹیٹ آف سیلف انالیسس اینڈ انٹروسپیکشن. ذات جو ہے انٹروسپیکشن اینڈ سیلف کانشیسنیس. نہیں پھر آپ سیلف کانشیسنیس وہ تو سرکولر ہو جائے گا نا. اگر آپ سیلف کانشیسنیس سیلف پہ غور کر رہے ہیں اور کانشیس ہو رہے ہیں تو سیلف ہی کو تو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے ابھی ویدانتا کا ذکر کیا تھا کہ وہاں تو یہ مصیبت ہے کہ سیلف پہ غور کرنے سے سیلف غائب ہو جاتی ہے کہ وہ تو ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے. ویسے ایک انٹرسٹنگ بات اس بات سے ہے کہ پہلا جو شاعر ہوا تھا مسٹر بھی اس کے دیباچے میں اقبال نے خودی کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ احساس نفس یا تعین ذات. تو تعین ذات جو ہے وہ یہاں پہ انٹرسٹنگ بن جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل. اقبال کے ہاں یہ ابھی میں آؤں گی کہ اتنے متبادل استعمال کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی دفعہ تھوڑا سا انسان کو دقت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں بہرحال ٹرانسلیشن جب انگلش میں کروں خود ہی کی تو میں سیلف ہی کرتی ہوں کیونکہ ایگو سے مجھے ذرا کچھ تکلیف ہوتی ہے. جی جی اسی پہ ذات پہ نہیں ابھی ہم ذات پہ بات کر رہے ہیں نا. اقبال نے انگریزی کے کا کوئی لفظ تو نہیں کوائن کیا. اقبال نے کوئی تو کیا کوائن. اردو میں تو پھر نہیں نا انگریزی کا اس طرح شاعری میں کہاں آئے گا. ایگو تھا. he didn't like it. میں آپ کو بتاؤں یہ لیکن وہ شروع میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی کسی لیکچر کے دوران. ڈیروگیٹری ہے. ہاں ڈیروگیٹری ہے وہ تو. ہاں ہاں جی سوال. نہیں نفس پہ میں ابھی پہنچی نہیں میرے بھائی. آپ لوگ ٹھیک ہے تیز ہیں دوڑتے ہیں میں تو کچھوا ہوں نا آہستہ آہستہ چلتی ہوں. آپ تو ایکلیز ہیں. ایکلیز کو پتہ ہے کون تھا؟ ایک گریک ہیرو جو کہ دیوی کا بیٹا تھا اور دوڑیں لگانے میں سب سے آگے دوڑتا تھا. اور پھر ٹرائے میں جب جنگ ہوئی تو ٹرائے والوں نے اس کی جو ہیل ہے نا اس پٹھے پہ مارا جس سے وہ دوڑنے کی صلاحیت اس کے پاس تھی. نہیں میں نہیں ماروں ویسے تیر. آئی ڈونٹ بلونگ ٹو ٹرائے. نہیں ابھی نفس پہ نہیں آیا ذات پہ. اچھا جی اچھا مجھے جو آگے جو لفظ ہے نا ماہیت. اب ماہیت جو ہے what does it mean? I mean if I have to translate it in English. جی نہیں وہ تو مادیت ہو جائے. وہ حیات ہوتی ہے. ماہیت. ہاں کن معنوں میں؟ ایسنس کے معنوں میں. ہاں یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ایسنس کے معنوں میں ہوتا ہے لیکن عام زبان میں بھی تقریباً ایسنس کے معنوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے واٹ از دا نیچر آف این آبجیکٹ. کسی چیز کی ماہیت کیا ہے یعنی اس کا اسٹرکچر اس کی اجزائے ترکیبی اور اس کی فطرت اس کی کیا یہ چیزیں جب ہوں تو پھر ماہیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد مادہ تو میرا خیال ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے. مادہ تو کوئی سائنٹسٹ مجھ سے بہتر بیان کر سکتا ہے کہ واٹ از. یہ ابھی یہ ختم کر لیں یہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا نا. تو میرے پاس اب 2 ہی لیکچر ہیں فل. یہاں تو آپ ایکسٹینڈ کرواتے ہیں تو اور بات ہے لیکن یہ ہے کہ ادروائز تو آج کے بعد نہیں